पिछले दिनों میلاد کے موقع پر پٹاخے مارنے کے معاملے کو لے کر شموگا تعلقہ کے ہارنلی میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مار پیٹ ہونے کے تعلق سے خبر سامنے آئی تھی، لیکن اس خبر کے ظاہر ہونے کے بعد اس معاملے میں نیا موڑ آیا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہارنلی کے حضرت خادر شاہ ولی اللہ درگاہ اور قبرستان کے معاملے میں سید مظہر اور قیوم نامی شخص کے درمیان اختلافات چل رہے تھے۔ الزام ہے کہ قیوم اور اس کے ساتھی اس درگاہ کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی مخالفت میں سید مظہر مسلسل عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور یہ معاملہ ایوو کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ سید مظہر پر قیوم اور اس کے ساتھیوں نے الزام لگایا تھا کہ سید مظہر نے میلاد میں پٹاخے مارنے کے معاملے کو لے کر ان کی پٹائی کروائی تھی، لیکن قیوم کے خلاف دائر شکایت میں بتایا گیا ہے کہ قیوم اور سید مظہر کے اختلافات اسی درگاہ کی زمین کو لے کر ہیں، جس کی وجہ سے قیوم نے سید مظہر پر اپنے ساتھیوں کو لے کر حملہ کروایا تھا۔ 10 اکتوبر کی رات کو ہارنلی میں سید مظہر جب جا رہے تھے، اس دوران قیوم اور اس کے ساتھیوں نے انہیں جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا اور ان پر ڈنڈوں سے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے سید مظہر بھی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ در حقیقت قیوم اور اس کے ساتھی عتیق احمد، صدیق شمو اور فیروز نے سال 2015 میں بھی سید مظہر پر حملہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں کمسی پولیس تھانے میں ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں قیوم اور اس کے ساتھیوں کو شموگا کی اسٹیشن کورٹ نے 3 سال کی سزا اور 10,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ فی الوقت قیوم ضمانت پر رہا ہے۔ دنی اسنا قیوم نے اسی درگاہ کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کی، لیکن سید مظہر نے وقف کی اس املاک کو تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیوم اور اس کے ساتھی سید مظہر کے دشمن بن گئے ہیں۔ نہ صرف سید مظہر سے ان کی دشمنی جاری ہے، بلکہ ان کے اہل و عیال کے بھی مخالفین بن گئے ہیں۔ چونکہ قیوم پہلے سے ہی سزا یافتہ مجرم ہے اور وہ ضمانت پر رہا ہے، ایسے میں قیوم پر قانون کا شکنجہ مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر قیوم نے میلاد میں پٹاخے کے معاملے کو بنیاد بنا کر سید مظہر کو لوگوں میں برا ثابت کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کوشش میں اسے ناکامی حاصل ہوئی ہے۔ جب خود ہی وہ مجرم ہے اور وقف کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو ایسے میں مظلوم نہیں ہو سکتا، اور اس نے مظلومیت کا جو پروپیگنڈا کیا تھا، میڈیا کے سامنے کیا تھا، اس میں وہ ناکام ہوا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔